مل گیا۔ عبد المطلب پریشان ہو کر وہاں جاتے ہیں اور ایک لڑکی سے ملاقات ہوتی ہے۔ وہ لڑکی کہتی ہے اے عبد المطلب تمہارے گھر پوتا پیدا ہوا ہے۔ خدا کی قسم مسلمانوں، عبد المطلب فرما دیتے ہیں سن لو یہ مسلمانوں، یہ خالی کعبہ گرانے میں تھا بلکہ یہ خالی کعبہ سجدے میں تھا، کیونکہ آج میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سعادت کا دن ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، حاجیوں ہو کر کے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے داؤد علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یوسف علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زکریا علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نوح علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ادریس علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ اتنا کہہ کر جبریل علیہ السلام خاموش ہو جاتی ہے، کیونکہ انہیں پتا تھا اگر میں نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی جہنم میں جانے کا تذکرہ کر دیا تو ان کا چین ایک چین میں بدل جائے گا، ان کا قرار ایک قرار میں بدل جائے گا، وہ بے چین ہو جائیں گے، ان کے ابو سے اشتباہ ہونے لگیں گے۔ اتنے میں میرے نبی عرض کرتے ہیں اے جبریل کیا تو نے میری امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے؟ جبریل علیہ السلام مجبور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کی امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے۔ اتنا سن کر میرے نبی کا چین میں چہرے میں بدل جاتا ہے، میرے نبی کا قرار بھی قرار میں بدل جاتا ہے، میرے نبی بے چین ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو اشتباہ ہونے لگتے ہیں، روتے روتے غار حرا میں جاتے ہیں۔ ان کے پیچھے ایک صحابی نماز پڑھا کرتے تھے، وہ کس لیے نماز پڑھا کرتے تھے؟ کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ایک طرف خدا کی عبادت ہوگی، دوسری طرف چہرے انور کی زیارت ہوگی، کہ ایک طرف خدا کی عبادت ہوگی، دوسری طرف چہرے مزار کی زیارت ہوگی۔ وہ صحابی روتے روتے ایک جنگل میں جاتے ہیں اور ایک چرواہے سے پوچھتے ہیں اے چرواہے کیا تو نے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ اے چرواہے کیا تو نے میرے پیارے محبوب کو دیکھا ہے؟ چرواہا کہتا ہے میں کسی محمد کو نہیں جانتا، میں کسی محبوب کو نہیں جانتا، مگر میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اس غار میں وہ اتنا پھوٹ پھوٹ کے روتا ہے جس کے رونے سے میری بکریوں نے چڑھنا چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابی سمجھ جاتے ہیں کہ اتنے پھوٹ پھوٹ کے رونے والا، اتنی دردناک آواز سے رونے والا میرے نبی کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ وہ صحابی جب غار حرا میں جاتے ہیں تو جا کے کیا دیکھتے ہیں؟ میرے نبی کا سر سجدے میں ہے، میرے نبی ذرا پتہ روتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں۔ وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر کو سجدے سے اٹھائیں گے، یا میرے پیارے محبوب سر کو سجدے سے اٹھائیں گے، یا حسن حسین کے نانا جان سر کو سجدے سے اٹھا لیجیے، یا فاطمہ الزہرا کے بابا جان سر کو سجدے سے اٹھا لیجیے، مگر میرے نبی سر کو سجدے سے نہیں اٹھاتے بلکہ بار بار سجدے میں کیا عرض کرتے ہیں یا رب حبل امتی، یا رب حبل امتی، یا اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ ہم سب سجدہ کرتے ہیں تو سجدے میں سبحان ربی اعلیٰ کرتے ہیں۔ حضرت علی نے سجدہ کیا تو سجدے میں سبحان ربی اعلیٰ کہا، کہ حضرت یوسف نے سجدہ کیا تو سجدے میں سبحان ربی اعلیٰ کہا، کسی مفتی نے سجدہ کیا تو سجدے میں سبحان ربی اعلیٰ کہا، ہم سب نے سجدہ کیا تو سجدے میں سبحان ربی اعلیٰ کہا۔ مگر میرے نبی کا سجدہ سب سے الگ تھا، میرے نبی کا سجدہ سب سے انوکھا تھا، میرے نبی ہم سب سے الگ سجدہ کرتے تھے۔ میرے نبی سجدے میں کیا عرض کرتے تھے یا رب حبل امتی، یا رب حبل امتی۔ میں اپنی تقریر کو یہیں پر ایک شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتی ہوں۔ حسن حسین کے نانا جان جب آئے زمین پر، حسن حسین کے نانا جان جب آئے زمین پر، مستی میں جھومنے لگا کعبہ بھی زمین پر۔ بے شک فلک سے افضل ہے زمین، بے شک فلک سے افضل ہے زمین، خدا نے جو بنا دیا مدینہ زمین پر، وما علینا الا البلاغ۔